شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں صحافیوں اور سول سوسائٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرنے، ان کی غیر قانونی گرفتاریوں اور جھوٹے فوجداری مقدمات کے اندراج کی مذمت کی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی تیاری کے بارے میں ذرائع ابلاغ کی اطلاعات یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر صرف 60 سے 62 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ مشیر تجارت نے کہا ہے کہ حکومت کی کثیر جہتی تجارتی پالیسی کے باعث غیر روایتی منڈیوں میں ملکی برآمدات کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ آئی سی سی انڈر 19 عالمی کپ میں آج شام بنگلہ دیش کا مقابلہ انگلینڈ سے بیسٹر میں ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں صحافیوں اور سول سوسائٹی کے کارکنوں کو ہراساں کرنے، ان کی غیر قانونی گرفتاریوں اور جھوٹے فوجداری مقدمات کے اندراج کی مذمت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ کشمیر پریس کلب پر حملہ مقبوضہ وادی میں بھارت کی طرف سے اس کے سنگین جرائم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو طاقت کے وحشیانہ استعمال اور جبر کے ذریعے دبانے کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کے جذبے کو کمزور نہیں کر سکتی۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں صحافیوں، انسانی حقوق کے علمبرداروں اور سول سوسائٹی کے دیگر کارکنوں کو مسلسل ہراساں اور غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں اور ان کے خاندانوں کو صحت کی جدید سہولتیں فراہم کرے گی۔ آج لاہور میں پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صحافیوں کے اہل خانہ اور پریس کلب ارکان کو سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں 10 لاکھ روپے تک علاج معالجے کی سہولت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پاکستان بھر میں صحافیوں کو کم لاگت کے گھر دیے جائیں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد مرکز میں اپنی حکومت جاری رکھے گی۔ ایک اور سوال پر چودھری فواد نے کہا کہ حکومت جنوبی بلوچستان کی ترقی پر 700 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اطلاعات نے صحافیوں میں صحت کارڈ تقسیم کیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں استعمال ہونے والی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی مجموعی لاگت کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے والے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اے بی پی کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ملک میں 2023 کے عام انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی تیاری پر 60 سے 62 ارب روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بلدیاتی اور بار کونسلز کے انتخابات میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر 300 سے 400 ارب روپے کی لاگت کے بارے میں ذرائع ابلاغ کی اطلاعات مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں روایتی طریقے سے ہونے والے عام انتخابات پر 27 ارب روپے اخراجات آئے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے وژن کی واضح ترجمانی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر تجارت اور سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت کی کثیر جہتی تجارتی پالیسی کے باعث غیر روایتی مارکیٹوں میں ملکی برآمدات کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ آج اسلام آباد میں اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی کثیر جہتی تجارتی پالیسی کا مقصد نئی تجارتی مصنوعات کو متعارف کرانا، نئی غیر روایتی مارکیٹیں پیدا کرنا اور علاقائی سطح پر برآمدات کو بڑھانا ہے۔ مشیر نے کہا کہ وزارت تجارت نے نئی غیر روایتی مارکیٹوں کی تلاش میں افریقہ کو دیکھو مہم کا آغاز کیا ہے اور وسط ایشیائی مارکیٹوں کے لیے کافی کام کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی، ہلکی انجینئرنگ بشمول ٹریکٹر سازی اور ماہی پروری، الیکٹرانکس اور موبائل فون کے شعبوں میں نئی صنعتیں لگائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 4 سال میں غیر روایتی مصنوعات کی برآمدات میں 60% تک اضافہ ہوا ہے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس کل شام 4 بجے اسلام آباد میں ہوں گے۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے۔
नेपाल ने आज तकरीबन 12 टन इंसानी इमदाद अफगानिस्तान रवाना की है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान को इमदाद फराहम करना नेपाल की अखलाकी जिम्मेदारी है, जो सार्क का रुकन है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए बेस्टर में बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।